बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुबाहिसा टीवी में आज हम हारून रशीद के बेटे का एक अजीब किस्सा आपसे डिस्कस करेंगे। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुज़ुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात नहीं दी। जिस हत्ता कि तुम कब्रों में पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजरी है, तुमसे क्या क्या सवालों जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता, मुझे जनाजे पर हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। इसके पास बुज़रा उम्रा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अराकीन सल्तनत आपस में कहने लगे, इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की निगाहों में जलील कर दिया। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर इससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। इसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक परिंद वहाँ बैठा था। इसको कहा कि इस ज़ात का वास्ता है जिसने मुझे पैदा किया, तो मेरे हाथ पे आकर बैठ जा। वो परिंद वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि अब अपनी जगह चला जा। वो हाथ से उड़कर अपनी जगह चला गया। इसके बाद इसने अर्ज़ किया, अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं इसने मुझे रुस्वा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूँ। ये कहकर वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी इसको दे दी कि एहतियाज के वक्त इसको फरोख्त करके काम में लाए। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया और मज़दूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता। 8वें दिन फिर शिम्बा को मजदूरी कर लेता। 8वें दिन फिर एक दिन मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 दानिक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे कम या ज़्यादा ना लेता। 1 दानिक रोज़ाना खर्च करता। 1 दिरहम और 1 दानिक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी। अबू आमिर बसरी कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई। इसको बनवाने के लिए मैं किसी मेमार की तलाश में निकला। किसी ने बताया कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है, कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने इससे पूछा, लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएंगे कि क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा, गारे मिट्टी तामीर का काम लेना है। इसने कहा, 1 दिरहम 1 दानिक मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूँगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने इसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लीं। इसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो इसने 10 आदमियों के बकदर काम किया। मैंने इसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। इसने शर्त से जायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दानिक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर इसकी तलाश में निकला, वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया कि ऐसी सूरत का लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया वो सिर्फ शनबा के दिन ही मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इसके काम को देखकर ऐसी रोकबत हुई कि मैंने 8 दिन को अपनी तामीर बंद कर दी और शनबा के दिन इसकी तलाश को निकला। वो इसी तरह बेटा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया, मजदूरी करने को पूछा। इसने वही पहली 2 शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम में शामिल हो गया। मुझे इस पर इतनी हैरत हो रही थी कि पिछले शनबा को इसने अकेले 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया था। इसलिए इस मर्तबा मैंने इसी तरह छुप कर के वो मुझे ना देखे इसके काम करने का तरीका देखा। तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेके दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया ये कोई अल्लाह का वली है। अल्लाह के औलिया के कामों की गैब से मदद होती है। जब शाम हुई तो मैंने इसको 3 दिरहम देना चाहे। इसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दिरहम का क्या करूँगा। 1 दिरहम और 1 दानिक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतज़ार किया और तीसरे शनबा को फिर मैं इसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक की। एक शख्स ने बताया वो 3 दिन से बीमार है, फला वीराना जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर इस पर राज़ी किया कि वो मुझे इस जंगल में पहुंचा दे।
وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے. آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے. جس نے اس کو سلام کیا اس نے جواب نہ دیا. آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے. میں نے اس کو سلام کیا, اس نے جواب نہ دیا. میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا. میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا. اس نے سر ہٹایا اور چند اشعار پڑھے, جن میں سے 2 یہ ہیں. ترجمہ: میرے دوست, دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ. عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی. جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا. اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا, ابو عامر, جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا. میں نے کہا, میرے محبوب, اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں. یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق کا جواب ہے. انہوں نے اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا. جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا. لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا, بہرحال پوسیدہ ہو جائے گا. آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے. اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا, اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف اور ہارون رشید تک پہنچا دینا, اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا, اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے. وہ آپ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے. یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا. اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں, اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا. اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی. میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا. اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے تھے. اس کے بعد اسی طرح کے یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے. ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے. 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے. میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین, آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ, ذرا سا توقف کر لیجئے. میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا, میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں. بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا. تھوڑی دیر سر جھکا لیا. ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا, اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو. جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا. جب وہ باہر سے واپسی پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا, اس شخص کو بلا لاؤ, اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا. دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا, امیر المومنین نے بلایا ہے, اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے. اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 پر ہی اکتفا کرنا. یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا. اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے. مجھ سے فرمایا, میرے قریب آ جاؤ. میں قریب جا کر بیٹھ گیا. کہنے لگے, تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا, جی ہاں, میں ان کو جانتا ہوں. کہنے لگے, وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا, گائے مٹی کی مزدوری کرتے تھے. کہنے لگے, تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا؟ میں کہا, کرایا ہے. کہنے لگے, تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی, کہ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہیں؟ میں نے کہا, امیر المومنین, پہلے اللہ سے معذرت چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں. مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے. مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا. کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا, جی ہاں. کہنے لگے, اپنے ہاتھ لاؤ. میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے, اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں. اے وہ شخص جس کا مکان یعنی قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے. بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے. وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا, یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا, یعنی اس کے بدن پر. پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاند کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی. اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا تو ابو عامر ساتھ تھے. ان کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے, اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا, موت نے کم عمری کے زمانے میں ہی اس کو جلدی سے اچک لیا. اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا, لمبی راتوں میں بھی مختصر راتوں میں بھی.
تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ سب کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبلہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی، میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں اسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیز عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک مشہور حدیث پاک کا مضمون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کی دل پر ان کا خیال گزرا، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ ترجمہ، کسی شخص کو خبر نہیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا میں نکل آیا ہوں، اس کے لیے یہی اعزاز اور اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے۔ واللہ عالم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔